بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، راز کو سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ احسن چیمہ۔ ناظرین، دنیا میں بہت سے کامیاب لوگ گزرے ہیں جو اپنے نام ساتھ حالات کو آگے بڑھنے کے لیے سیڑھی کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ ہر انسان منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا نہیں ہوتا، لیکن باہمت انسان وہ ہے جو اپنی مشکلات کے باوجود کوئی مقصد حاصل کرنے کی ٹھان لے تو وہ اس وقت تک دم نہیں لیتا جب تک وہ کامیاب نہ ہو جائے۔ انہی قابل فخر انسانوں میں سے ایک نام 2 بار کی نوبل انعام یافتہ پولینڈ کی سائنسدان میری کیوری کا ہے، جنہوں نے غربت میں آنکھ کھولی مگر انہوں نے اس سے اپنی کامیابیوں کے راستے میں رکاوٹ بننے نہیں دیا۔ ناظرین، میڈم میری کیوری نے پولینڈ کے ایک پسماندہ قصبے میں آنکھ کھولی۔ مصائب اور مالی مشکلات میں گھرے ہوئے ماں باپ نے اس کا نام مانیا سکلوڈووسکا رکھا، مگر لوگ انہیں صرف مانیا کے نام سے پکارتے تھے۔ اس نے ابتدا میں ٹیوشن پڑھا کر گزر بسر کرنا شروع کی۔ جب وہ 19 برس کی ہوئی تو اسے ایک امیر گھرانے کی بچی کو پڑھانے کا موقع ملا، جس کا بڑا بھائی اس میں دلچسپی لینے لگا۔ جب دونوں نے شادی کرنے کا فیصلہ کیا تو لڑکے کی ماں نے مانیا کو کان سے پکڑا اور کارپوش میں سارے نوکروں کو اکٹھا کر کے چلاتے ہوئے کہا، دیکھو یہ پاگل لڑکی جس کے پاس پہننے کے لیے صرف ایک فراق ہے، جس کے جوتوں کے تلوں میں سوراخ ہیں، جو 24 گھنٹے میں صرف ایک دفعہ اچھا کھانا کھاتی ہے اور وہ بھی ہمارے گھر سے، یہ میرے بیٹے کی بیوی بننا چاہتی ہے۔ اس پر تمام نوکروں نے ایک بلند آواز میں کہکا لگایا اور وہ خاتون دھماکے سے دروازہ بند کر کے اندر چلی گئی۔ ناظرین، اس دن مانیا کو احساس ہوا کہ جیسے اس کے اوپر کسی نے تیزاب کی بالٹی اندھیل دی ہو۔ وہ توہین کے شدید احساس میں گرفتار ہو گئی اور اسی کوچ میں اس نے کھڑے کھڑے یہ فیصلہ کیا کہ ایک دن وہ پولینڈ کی سب سے زیادہ عزت اور شہرت والی خاتون بنے گی۔ ناظرین، یہ 1891 کا واقعہ ہے جس سے مانیا کو ایک زبردست دھچکا لگا اور وہ پولینڈ چھوڑ کر پیرس آ گئی۔ اس نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور فزکس پڑھنا شروع کر دی۔ ناظرین، وہ دن میں 20 گھنٹے پڑھتی تھی۔ اس کے جیب میں اتنی بھی رقم نہیں تھی کہ وہ ایک وقت کا کھانا پیٹ بھر کر کھا سکے۔ وہ ایک دن میں صرف 1 شلنگ خرچ کرتی تھی۔ سخت سردی میں اس کے گھر میں بجلی، گیس یا کولوں کی بتی تک نہیں تھی۔ وہ یک بستہ برفیلے موسم میں کپ کپا کر راتیں گزارتی تھی۔ جب سردی اس کی برداشت سے باہر ہو جاتی تو وہ اپنے سارے کپڑے نکالتی، کچھ بستر کے اوپر بچھاتی اور کچھ اپنے اوپر اوڑھ کر سو جاتی۔ بعض اوقات زیادہ سردی کی وجہ سے وہ اپنی ساری کتابیں حتیٰ کہ وہ اپنی کرسی تک اپنے اوپر گرا کر لیٹ جایا کرتی۔ ناظرین، مانیا نے پورے 5 سال تک ڈبل روٹی کو پانی میں بھگو کر کھا کر گزارا کیا، لیکن اس نے ہار نہیں مانی۔ اس کی نقاہت اور کمزوری کا یہ عالم تھا کہ وہ بستر پر بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو جایا کرتی تھی، لیکن جب اسے ہوش آتا تو وہ اپنی بے ہوشی کو نیند قرار دے کر خود کو تسلی دینے کی کوشش کیا کرتی، یہاں تک کہ وہ ایک دن کلاس میں بے ہوش ہو گئی۔ ڈاکٹر نے اس کا معائنہ کرنے کے بعد کہا کہ آپ کو دعا کی نہیں بلکہ ایک گلاس دودھ کی ضرورت ہے۔ ناظرین، مانیا نے اپنے مقصد و منزل کو پانے کے لیے یونیورسٹی میں ہی ایک پائری نام کے ایک سائنسدان سے شادی کر لی۔ پائری کو بھی فزکس میں دلچسپی تو تھی مگر وہ بھی مانیا کی طرح کنگلا اور مفلوق الحال تھا۔ شادی کے وقت ان دونوں کا اثاثہ صرف 2 سائیکلیں تھیں۔ ناظرین، مانیا اسی غربت کے دوران ہی پی ایچ ڈی تک پہنچ گئی، لیکن اس نے پی ایچ ڈی کے لیے ایک نہایت ہی دلچسپ موضوع چنا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ دنیا کو بتائے گی کہ یورینیم سے روشنی کیوں نکلتی ہے۔ یہ ایک بڑا ہی مشکل بلکہ ناممکن کام تھا، لیکن وہ اس پر ڈٹ گئے۔ بالآخر بے شمار تجربات کے دوران اس نے ایک ایسا عنصر دریافت کیا جو یورینیم کے مقابلے 20 لاکھ گنا زیادہ روشنی پیدا کر سکتا ہے، جس کی شعاعیں لکڑی، پتھر، تانبے، لوہے، غرض کے دنیا کی ہر چیز سے گزر جاتی ہے۔ مانیا نے اس کا نام ریڈیم رکھا۔ مانیا کا کارنامہ سائنس کی دنیا میں کسی دھماکے سے کم نہیں تھا۔ سائنسدانوں نے ریڈیم کا ثبوت مانگا۔ مانیا اور اس کے شوہر نے ایک خستہ حال احاطہ لیا جس کی چھت تک نہیں تھی اور نہ ہی اس میں فرش تھا۔ دونوں میاں بیوی 4 سال تک اسی احاطے میں لوہا پگھلاتے رہے۔ تقریباً 8 ٹن لوہا پگھلانے کے بعد اس میں سے ایک مٹر کے دانے کے برابر ریڈیم نکلا۔ ناظرین، یہ 4 سال ان دونوں نے گرمیاں ہوں یا سردیاں ہوں اپنے اپنے جسموں پر جھیلے۔ بٹی کے زہریلے دھوئیں نے مانیا کے پھیپھڑوں میں سوراخ کر دی، لیکن وہ کام میں ڈٹی رہی اور اس نے ہار نہیں مانی، یہاں تک کہ پوری سائنس اس کے قدموں میں جھک گئی۔ ناظرین، یہ ریڈیم کینسر کے لاکھوں کروڑوں مریضوں کے لیے زندگی کا نیا پیغام لے کر آیا۔ ہم آج جسے شعاعوں کا علاج کہتے ہیں، یہ مانیا ہی کی ایجاد ہے۔ اگر وہ لڑکی 4 سال تک لوہا نہ پگھلاتی تو آج کینسر کے تمام مریض علاج کے بغیر ہی مرتے رہتے۔ ناظرین، یہ لڑکی وہ سائنسدان تھی
जिसे जिंदगी में 2 बार नोबेल प्राइज मिला। मानिया की जिंदगी पर 30 से ज्यादा फिल्में और सैकड़ों किताबें लिखी जा चुकी हैं, जिसकी वजह से साइंस के तालिब इल्म पोलैंड का नाम आते ही अपने सर से टोपी उतार कर उस मुल्क को सलाम अकीदत पेश करते हैं। नाज़रीन, दुनिया में जो इंसान भी इंसानियत के लिए कोई बड़ा कारनामा सर अंजाम देता, लोग इसकी इज्जत व तकरीम मजहब, रंग व नस्ल और इलाके की तमीज किए बगैर करते हैं। नाज़रीन, जब दुनिया ने मादाम क्यूरी को इस इजाद के बदले लाखों अरबों डॉलर की पेशकश की, तो क्या आप जानते हैं कि इस पर इसने क्या कहा? इसने कहा था कि मैं इस दरियाफ्त का इनाम सिर्फ उसी कंपनी को दूंगी जो पोलैंड की एक बुरी बीमार औरत का मुफ्त इलाज करेगी। जी हाँ नाजरीन, पोलैंड की वो अमीर मगर बीमार औरत वही थी जिसने कभी क्यूरी को कान से पकड़कर अपने घर से बाहर निकाला था। वो औरत उस वक्त कैंसर के मर्ज में मुब्तला थी और वो बिस्तरे मर्ग पर पड़ी थी, और उस औरत की जान मानिया ने ही बचाई। अब वो गरीब मानिया नहीं थी, वो मादाम मैरी क्यूरी बन चुकी थी, लेकिन उसने अपना माजी बुलाकर सिर्फ इंसानियत को याद रखा। नाज़रीन, आप जिस कदर भी गुर्बत और मुश्किल हालात में हो, अगर आप कोई बड़ा मकसद हासिल करना चाहते हैं, यानी इंजीनियर, डॉक्टर या कोई साइंसदान बनना चाहते हैं, या फिर किसी कारोबार से टाइकून बनना चाहते हैं, तो आप बस अपने मकसद में इंसानियत को मद्देनजर रखें। मैं ये बात यकीन से कह सकता हूं कि आप कभी भी नाकाम नहीं होंगे। दोबारा मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।